دیتا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب حق اور باطل کی جنگ کی بات آتی ہے تو حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسی ٹریجڈیز کو فیس کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے شاید اس سے کہیں گنا بہتر اور پازیٹیو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ آج کا دن ٹریجڈی کا دن بھی ہے، لیکن ایک سبق آموز دن بھی ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور جیسے کہ آپ نے بار بار کہا، اور جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بھی یہ شعر کیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو سب سے ضروری پیغام آج کے دن کا میرے خیال سے باقی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، ہمارا فرض بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ تو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھائے گئے، کہے ہوئے اور خود امپلیمنٹ کیے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو علم کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور اس جرنی کو کنٹینیو رکھیں۔ بالکل۔ اور جب ہم اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کو بھی۔ اور جب علم کی روشنی سے ہمارا ذہن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے مسائل، بہت سے معاملات تو ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ویورز فیس کرتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کی امت خوشی سے، پازیٹیوٹی کے ساتھ، اچھے انداز میں اپنی زندگی گزارے۔ سب سے پہلے ہم اچھے انسان بنے، کیونکہ اسلام عالم انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بے شک بے شک۔ سو ہم نے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ ہم بہت دفعہ ان معاملات میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ہم مسلمان یہ، ہم مسلمان وہ۔ ایک نان مسلم جو اچھا انسان ہے، شاید وہ ایک مسلمان جو صرف فرائض پورے کرتا ہے لیکن دوسروں کے ساتھ نیگیٹیولی پیش آتا ہے، میں شاید اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دلوں کے حال اور لوگوں کی قسمت تو ہمارا رب ہی جانتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پڑھا لکھا کے پازیٹیو انداز میں آگے بڑھنا ہے۔ مسلمان ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ کیا آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا اس روحانی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں حسن۔ ہم نے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کو لے کے آنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیوں کا باعث بننا ہے، لوگوں کو تکالیف نہیں دینی۔ اور ایک پڑھا لکھا انسان جس میں شعور ہے وہ کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں چاہتا، بلکہ کل ہم نے یہ بات کی فتح مکہ پہ کے دن کہ اگر ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا اور اتنا پازیٹیو بنا لیں کہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہ پہنچائیں، تو پھر ہی ہم شاید زندگی اور آخرت میں سرخرو ہوں گے اور ٹینشن کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوں گے کہ جب ہم اصل دنیا میں جائیں گے تو تب ہم شاید اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنی بھی مرضی کی ڈیمانڈز کر سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم مانگتے چلے جاتے ہیں لیکن جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن اس رب کی ہم ایک نہیں مانتے، تو ہم نے اپنے آپ کو ایک پازیٹیو انسان بنانا ہے۔ جی احسن، بہت اچھی بات جگن، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن کچھ ایسا ہے کہ احسن کچھ زیادہ بولا بھی نہیں جاتا، اور جن شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کی باتیں ان کو کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی مانتے ہیں کہ جو انہوں نے احکامات ہمیں کہے، جو باتیں ہم سے کہیں؟ اب جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا جو مفہوم ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، تو علم کے شہر تک پہنچنے کے لیے دروازے سے گزرنا ہوگا، تو کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور ایسے وہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، اس راستے پہ گزر کے ہی تو دروازے تک پہنچیں گے، اور ہماری کوشش رب تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو یہی ذکر خیر ناظرین گرامی جاری اور ساری رہے گا۔ ان کا ذکر میں اور آپ کیا کریں گے؟ ان کا ذکر تو رب کرتا ہے جو کہ قیامت اور قیامت سے بعد بھی جاری رہے گا، لیکن ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ وہی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا الاؤ جلایا گیا ناظرین گرامی، تو ایک چڑیا، بہت چھوٹی سی چڑیا، پانی کے 2 قطرے لاتی تھی اور کچھ قطرے راستے میں ضائع ہوتے تھے اور ایک قطرہ آگ پہ گرتا تھا، پھر گئی، پھر آئی، پھر گئی، پھر آئی۔ پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارے اس قطرے سے اتنا بڑا جو الاؤ ہے جس کو بھانبڑ کہا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا جو جل رہا ہے، جو دوسرے شہروں میں نظر آ رہا تھا،
اس میں کیا فرق پڑے گا تمہارے قطرے سے؟ اس چڑیا نے یہ کہا کہ میں صرف اپنا حق ادا کر رہی ہوں، میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں کہ کل کو میں رب کے ہاں سرخرو ہو سکوں کہ میں نے سچے انسان کے لیے، سچے نبی کے لیے جد و جہد کی اور یہی تیرے تو لیے بات کوشش کی۔ ہمیں یہی کرنا ہے جناب، اور احسن یہی دیکھیے، ہماری میں گفتگو رہے آپ گی۔ کی اس بات کے ساتھ اس کو اگر ہم اپلائی کریں اپنے ملک کی طرف، ہر انسان کہتا ہے گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، فلاں جی یہ ہاں، نہیں کر رہا، جی ہاں۔ ادارے یہ نہیں کر رہے، کیا ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ ویورز، انشاءاللہ کل 23 مارچ ہے، ہمارے لیے ایک سیلیبریشن کا ٹائم ہے، خوشی کا وقت ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن کیا ہم صرف خوشیاں منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے اور ایک سیلیبریشن کا سما رکھیں گے، یا پھر سوچیں گے کہ ہم سب اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پہلے اپنا حصہ تو ڈالیں، پھر دوسروں سے ڈیمانڈ کریں۔ بات وہ صرف کہتے اتنی ہیں ہے۔ نا، ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع کیا جلاتے بات ہے، جاتے۔ کیا تو بات جناب ہے۔ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور جس طرح جگن نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دوسروں پہ بلیم نہ کیجئے، پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیے۔ آپ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور بیٹھ کے اور ویڈیوز بنا دینا، یہ بہت آسان ہے، لیکن اپنا وہ جو ہے نا خود کیا کہتے ہیں، خود احتسابی، احتسابی کریں گے، بالکل وہ کرنے کے بعد ہی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ جناب کلام کی جانب بڑھتے ہیں، اور